بیان سننے سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، پتہ ہے آپ کو؟ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کچھ جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے۔ جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے؟ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں، فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میکے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں، تو آڑے پینڈ تے نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی ڈال جائیں، درویش ہی چنگی چدرا آدھا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم جو جی،
रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज़्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज़्यादा है? छोड़ें आप, जो आया है वो बैठ जाएगा, ख़त्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज़्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफ़ा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज़्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ, पूरे ख़ानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉक आउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती हैं मेरे घर में महीना चूल्हा नहीं जला, महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए हैं मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी सखावत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हज़ारों दिनार आते। एक दिन एक फ़कीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लजपाल हो, गरीब हो, तो मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया होते तो मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, थोड़ा तो पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होवे तो मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी ज़ाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जे नहीं करना जो ही दसना जे ना। कितना 1000 हैं? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं वो राज देंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं सुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आग, तेनों तो 50 लाख फिर भी पिया बचता सी। लेकिन असी दुआवां भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार,
नाराज ना होना, दुआओं भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। मौला अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पड़ा था। 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई और जब सब लोग आ गए सारे ख़ानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, कौन कौन मेरी मदद करेगा? आपको पता है ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं चौधरी साहब कोई ज़रूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक़ होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसने वापस कैसे कर दें। हज़रत मौला अली उस ज़माने में जब शाम सूंघ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा? रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब का चलेगा कौन कौन? चुप कर गए। तो हज़रत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर ज़रा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हज़रत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाली और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहाँ जहाँ कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी के लिए। फिर बदर में भी पहली सफ में, ओहद में भी पहली सफ में, खंदक में भी पहली सफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा अली तू रह जा, इस दफ़ा रह जा, तो अर्ज़ की रो पड़े हज़रत अली, दलेर आदमी थे, रो पड़े। कहने लगी हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने ज़माने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमज़ान को जब हज़रत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगे फुज़ तू बे रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हज़रत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुक़द्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हज़रत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ़ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फ़ज़ल ही किसी की फ़जीलत को जान सकता, इज़्ज़त वाला ही किसी को इज़्ज़त देता है, जिसके पास वक़ार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे।
یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں۔ یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہیں، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں، میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے۔ اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے،
انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کی۔ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے۔ لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا۔ انہوں نے جب بھی کہا، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا۔ انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی۔ کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے۔ اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے۔ حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا۔ اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے، پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے
اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا۔ تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں؟ رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا۔ عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ۔ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو، کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی، تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے، تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں، سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے کم، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، خود ڈیوٹی. میں کسی منطق کا میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی، اب تو مصیبت بن گئی ہے، جانے کی ضرورت نہیں، ہر شے موبائل میں آ گئی. مجھے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا، یہ ذرا سننا. کل کراچی سے کچھ مہمان آ گئے تو اب بچوں نے وہ کلپ سنبھال کے، یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے. اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں، اور ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں. کسی آیت کا ترجمہ نہیں، کوئی واضح حدیث نہیں. ایسے ہوا ہوگا، پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے، اتنی جمع کر لیں. یہ کون سا دین ہے جو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں؟ کون سا مذہب ہے؟ دین تو واضح کھلی کتاب ہے. اب ہمارا یہ شوق ہے، ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں، پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے، تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو. جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے. بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے. تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں. تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی، ٹریننگ. ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3-4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، اس نے ولید کو خط لکھا. کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. کوئی یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے. تو کہا بیعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے. بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا. نہیں کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے.
اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے، اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سرے عام اعلان کرو، اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواز ہیں، میں کر کچھ۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان، وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکے، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے تھے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روضہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے، انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں، یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، بول کے بتائیے، بول کے، غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.